الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم قرآن پاک کی عظیم سورہ نساء کی آیات نمبر 105 سے 107 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھیں گے۔ یہ آیات ہمیں انصاف، حق کی گواہی، خیانت سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس دلاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف، آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک انزلنا الیک الکتاب ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ۔ کیوں اتاری، کس وجہ سے اتاری؟ لی تاکہ، یعنی اس لیے اتاری، لی تحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا۔ یہاں دکھانا، ارا کا مطلب دیکھنا، دکھانا، اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھلایا، یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو سمجھایا ہے، جو سمجھ، جو حکمت عطا کی ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف جھگڑنے والے نہ بنے۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین نے ایک شان نزول ذکر کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شخص نے چوری کی اور الزام ایک بے گناہ یہودی شخص پر لگا دیا۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا اور کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چور کی حمایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر حقیقت واضح کر دی کہ فیصلہ صرف حق کے مطابق ہونا چاہیے، کسی کی حمایت یا تعلق کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اس آیت میں یہ اصول دیا گیا ہے کہ مسلمان کا معیار حق ہے، نہ کہ رشتہ داری، قومیت یا کسی کی ظاہری بات۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے اور نہ کسی ظالم یا خیانت کرنے والے کا دفاع نہ کرے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے۔ ان اللہ بے شک اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء کے درجات بہت بلند ہیں۔ اور یہاں پہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے استغفار کرنے کا، اس سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف فرماتے ہیں۔ ولا تجادل عن الذین یختنون انفسہم، ولا تجادل، اور جھگڑا نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختنون انفسہم جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب من، نہیں پسند کرتا، من کانا، اس شخص کو، کانا خوانا اثیما جو گناہ گار اور خیانت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ اور خیانت کرتے ہیں وہ حقیقت میں دوسروں کا نہیں بلکہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی غلط کام کو چھپا سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خیانت صرف مال میں نہیں بلکہ وعدے میں خیانت، امانت میں خیانت، حق بات چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب برے اعمال ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انصاف پسند ہے اور انصاف پسند بندے محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، کسی کی غلط حمایت نہ کریں اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح آسان الفاظ میں آسان طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل ترجمہ تفسیر کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔